ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन्स। کا کیا کھوپڑی ہے اس کی، کیا کھوپڑی ہے اس کی، اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا، جیڑی دفعیں لگی ہیں اوندا ہی لاؤنس کرتا ہے۔ نہیں وہ پھر میرے استاد بھی وہ دفعہ لگی تھی، میرے بھی وہ دفعہ لگی۔ رجب بٹ صاحب ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں ہیں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر توہین کر دی ہے، توہین اسلام کر دی ہے، توہین مذہب کی ہے۔ پاکستان کے بڑے یوٹیوبرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، فیملی ولاگنگ کرتے ہیں۔ ان کے کچھ فین فالوورز نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں ان کے حوالے سے ویڈیو میں گفتگو کروں اور ایک بیان دوں کہ کیا ان کا یہ کام یہ توہین رسالت میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ پہلے بھی ان کے حوالے سے اس طرح چیزیں گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر، اور اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ اس میں معاملہ یہ تھا کہ نماز پہ کچھ انہوں نے ایکٹنگ کی تھی، کچھ وکیل حضرات نے پیٹیشن دائر کی تھی کہ انہوں نے نماز کی توہین کی ہے، تو وہ بھی اسلام کے شاعر میں سے ہے، تو اس لیے ان کے اوپر اس وقت بھی ایک مقدمہ ہوا۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، توہین رسالت کا الزام ان پر لگایا گیا ہے۔ جب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کسی مسلمان کے حوالے سے جب، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں اسی کو لوگوں کو بتا سکوں، اور یہی میری تعلیم ہے، یعنی جو میری سٹرگل ہے، جدوجہد ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے۔ میں رجب بٹ کو نہ ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بات کی کہ میرا اس سے کبھی میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن جب کسی شخص کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ اس نے توہین کی ہے، تو ایک مذہبی اسکالر ہونے کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کرتا ہوں، اور پھر میرا یہ ٹاپک ہے پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی لا ہے یا مائنورٹیز کے حوالے سے گفتگو کرنا۔ میرا کام یہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی، کہ لوگوں کے درمیان میں ہارمنی ہو، سوسائٹی میں ہارمنی ہو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہارمنی خراب ہو رہی ہے نا، تو یہ توہین رسالت کی جو الزام ہے یہ بنیادی طور پر میرے سبجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے مجھے کہا تو وہ ایک یعنی جو ان کے فین فالوورز ہیں، تو انہوں نے ایک شرعی مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے، اور یہاں پر ایک شخص کی زندگی کا معاملہ ہے، تو لہٰذا اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ رجب بٹ کے حوالے سے جب یہ الزام لگائے توہین رسالت کا، تو اب لازمی بات ہے کہ ان کی ساری چیزیں میں نے تلاش کی، اور رات سے ہی میں اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب کے اوپر ہے، میں نے وہ سب دیکھا کہ کیا کر کے آ رہے ہیں بنیادی طور پر یہ، اور کون ہے یہ۔ تو مجھے جتنا معلوم ہوا ہے میرے اپنے ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مذہبی گھرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کا خاندان کوئی مولویوں والا ہے، بلکہ مراد یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک مذہبی گھرانے ہوتے ہیں، مذہب بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی ان کے والد صاحب بھی مذہبی شخصیت ہیں، والدہ محترمہ بھی ان کی ایسی ہیں، اور گھر میں باقاعدہ طور پر جو اور شیعہ فیملی سے ان کا تعلق ہے، اہل التشیع مکتب سے۔ کچھ لوگ جو شیعہ حضرات ہیں وہ بھی ان پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں یہ سب کچھ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مذہب کو بھی اس پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی دنیا کی زندگی میں وہ چلا رہے ہیں، کوئی مولوی خاندان تو ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال دوستو، شیعہ مذہبی شخص میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے مخصوص جو دن ہوتے ہیں جو کلچر کے ہیں، رسم و رواج کے، تو اس پر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، یا جیسے عاشور کے دن آ گئے تو ان دنوں میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کلچر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں۔ تو ایک شخص تو یہ رجب بٹ یہ شیعہ انسان ہے، لیکن یہ کہتے ہی ہیں کہ بھائی میں سب کا احترام کرتا ہوں، لازمی بات ہے اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے تو سب کو تو ساتھ میں چلانا پڑتا ہے۔ تو یہ مجھے معلوم ہوا ان کے بارے میں۔ گزشتہ دنوں بھی ان کے حوالے سے یہ چیز بنی کہ انہوں نے نماز کی توہین کی، اور اس میں نے گفتگو کی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ آیا ہے کہ پھر سے یہ ٹرینڈ میں بنے ہیں، اور وہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک پرفیوم لانچ کیا اپنا ایک برانڈ 295، پاکستان میں 295A، 295B، 295C، یہ قوانین ہیں، دفعات ہیں جس میں توہین قرآن، توہین رسالت، توہین شعائر، مذہبی جذبات کو نقصان دینا اور اس کو ٹھیس پہنچانے کے حوالے سے الگ الگ شق اور دفعات لگائی گئی ہیں، دفعات بنی ہیں۔ اب اس میں جو 295A توہین قرآن سے متعلق ہے، انہوں نے 295 اپنے وہ برانڈ کا نام رکھا، اور کہا کہ جناب جو ایک نام لیا انہوں نے کہ میرے جو استاد ہیں سعید موسیٰ، اس طرح کا کچھ انہوں نے نام لیا، مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے، واقف نہیں ہوں میں انہوں نے کیا نام لیا۔ تو کہا کہ یہ جو موسیٰ والے ہیں ان کے اوپر بھی 295 لگی تھی، اور میرے اوپر بھی 295A ہے، 295C ہے، یہ مجھ پر لگی ہے، یہ دفعات مجھ پر بھی لگی ہیں،
اور ہنس رہے ہیں. ساتھ میں دوست احباب کچھ لوگ کھڑے ہیں وہاں پر اور انہوں نے اپنا ایک برانڈ دکھایا. اب دیکھیں یہ مارکیٹنگ کی ایک اچھی ٹرک تھی جو انہوں نے یوز کی. میں یہ داد دینا چاہوں گا ان کو کہ یہ ایک اچھی مارکیٹنگ جانتا ہے یہ شخص رجب بٹ کہ چیز کو بیچنا کیسے ہے. لیکن اب یہ گلے پڑ گیا ہے معاملہ. گلے اس لیے پڑ گیا ہے کہ یہاں پر جو 295 ہے یہ ہمارے ہاں آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ گزشتہ جو سال ہیں ان سالوں میں آپ نے دیکھا کہ سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب تھے. انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ یہ ایک کالا قانون ہے, یعنی اس قانون کے جو استعمال ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی جو تشریح کی جائے, اس کی جو آگے ڈیٹیل میں ہم جائیں تو ان سے مراد یہی تھی. لیکن ان کے ہی گارڈ نے ان کو مار دیا, سلمان تاثیر صاحب کو مار دیا, جو ان کے محافظ تھے, گارڈ تھے. اب یہ ایک 295 یہ اس کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ گویا کہ کوئی شخص اگر 295 پر بات کر رہا ہے یا 295 کے حوالے سے اس کی انسلٹ کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے توہین رسالت کر دی. اب یہاں پر معاملہ سمجھیے گا, یہ معاملہ آسان نہیں ہے. یہ معاملہ ایسے بن گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص نے اپنی دودھ کی دکان کا نام مدینہ ملک شاپ رکھ دیا. ہمارے یہاں ہے کراچی کے اندر, آپ دیکھ رہے ہوں گے مدینہ جیولری سینٹر, مدینہ ملک شاپ, مدینہ سوپ کارنر وغیرہ اس طرح کے ہیں نا. اب کوئی شخص وہاں پر جا کر اس کے ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ہوئی, لڑائی جھگڑا ہوا اور اس نے کوئی چیز ایسی اٹھا دی اور اس کے اس شٹر کو جا کے دے مارا. تو اب سامنے والا کہے کہ دیکھیں جناب اس نے تو مدینہ کے لفظ کی اس نے توہین کر دی ہے اور وہ اس کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا دے. یا مثال کے طور پر ایسا ہو کہ ایک شخص, دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا اور ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور دوسرا آدمی جو ہے نا وہ کلین شیو تھا. اب کلین شیو نے اٹھ کر اس آدمی کو, جس داڑھی والا تھا, اس کو ایک زور کا مکہ منہ پہ مار دیا. اب یہ آدمی جو ہے یہ عدالت میں چلا جائے اور کہے کہ جناب اس نے تو توہین رسالت کی. اس سے پوچھا جائے بھائی کیسے توہین رسالت کی؟ کہا کہ جناب میں نے چہرے کے اوپر سنت رسول سجائی ہوئی ہے, یعنی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور اس نے میرے چہرے کے اوپر مکہ رسید کر کے در حقیقت اس سنت رسول کی توہین کی ہے. لہٰذا سنت رسول کی توہین کرنے والا شخص وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, گویا کہ رسول اللہ کی توہین کرنے والا, لہٰذا یہ آدمی کیا ہے, توہین رسالت کا مرتکب ہو گیا ہے. اس طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جب اس شخص نے 295 کا یہ برانڈ لانچ کیا تو کچھ لوگ جو ذاتی خنس بھی رکھتے ہیں, ذاتی طور پر کسی کے ساتھ چپکلش بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ اس طرح کے بہت سارے بہترے قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جن کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا, جن کو وضو کے طریقہ نہیں آتا ہوگا, غسل کے مسائل کا علم نہیں ہوگا, وہ سوشل میڈیا پر لگا کے موبائل سامنے رکھ دیں گے اور دوسروں کے اوپر الزام لگا دیں گے اس نے کیا کی ہے, توہین رسالت کی ہے, اس نے یہ کیا ہے. اور رجب بٹ وہ شخص ہے کہ اس کی جانب ایک مسلسل تواتر کے ساتھ اس کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میں ان کی حمایت میں بات کرنا, میں مظلوموں کے حق میں بات کرتا ہوں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ جناب رجب بٹ کے ساتھ کوئی اس کا کوئی ذاتی کوئی کنیکشن ہے, کوئی لنک اس کا رہا ہے. واللہ باللہ میرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک حق سچ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں اس بطور نصیحت کے رجب بٹ کو بھی کہنا چاہوں گا, اور میری یہ ویڈیو آپ ان تک ضرور پہنچائیے گا کہ آپ تھوڑا سا نوجوانوں کے, دیکھیں آپ ایک کافی فین فالوئنگ ہے آپ کی, تو نوجوان جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں, تو آپ اپنی ویڈیو کے اندر کم از کم جو نمود و نمائش کرتے ہیں اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں تاکہ لوگ آپ سے زیادہ سیکھیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے JDC کے اس میں جا کر جو کنٹریبیوشن کیا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ میں پنجاب کے اندر بھی ایک لیبس کھولوں گا, تو یہ ایک بہت اچھا, اس طرح کے کام آپ مزید کریں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں اور آپ کی چیزوں کو سرائیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو نمود و نمائش ہے اس سے کچھ لوگ وہ جیلس ہو جاتے ہیں, حسد کرتے ہیں, تو اس لیے آپ کے اوپر ایک تواتر کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال دوستوں, اب میں دوبارہ سے گفتگو کرنا چاہوں گا اس اینگل کے اوپر کہ آیا 295 کا نام رکھنے سے کیا اس نے توہین رسالت کر دی ہے, کیا اس کا اصل میں جرم کیا ہے. ایک بات یہاں پر اور بھی ہے جو میں رجب بٹ صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں قاعدہ بیان کیا جاتا ہے اور جس پر کچھ مولوی حضرات وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور کچھ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو اپنا ساؤنڈ سسٹم چلانے کا موقع چاہیے کہ جناب اس طرح کی کوئی توہین رسالت کا الزام سامنے آئے, پاکستان کے اندر کہیں سے ہمیں خبر ملے کہ فلاں علاقے کے اندر, فلاں گوٹ کے اندر, فلاں چک میں کسی نے توہین رسالت کر دی ہے, اب یہ مذہبی طبقہ اٹھے اور یہ اپنا ساؤنڈ سسٹم چلا لے. ان کو تو موقع چاہیے
کہ یہ اپنا ساؤنڈ سسٹم چلائے نا اور وہ رکھیں دکانوں کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر, اور بس جناب وہ لگ جائے. تو یہ ایک طرف تو وہ ہے کہ جناب جو اپنا ساؤنڈ سسٹم چلانا چاہتے ہیں, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرخاش ہے یا ان کی سیلیبریٹی سے وہ جیلس ہے. دونوں طرف میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں بالکل واضح اعتدال کی. یہاں پر جو غلطی ہے رجب بٹ کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ 2 جو مقدمات ہیں یہ لگ چکے ہیں, 2 دفعات لگی ہوئی ہیں. اب یہ ہماری فقہ کا ایک قاعدہ ہے, المرء یؤخذ باقرارہ, مرد اپنے اقرار کے ساتھ پکڑا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی جا کر مجسٹریٹ کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے جناب میں نے مرڈر کیا ہے, اور اعلی قتل اس کے سامنے پیش کرتا ہے, تو اب لازمی بات ہے اب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو لہٰذا بس اس کا اقرار مانا جائے گا. لیکن اسی لیے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس پر غصہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ایک بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے 295C مجھ پر ہے, تو اب یہ قانون کا کام ہے کہ وہ بتائے بھئی ایک آدمی کہہ رہا ہے وہ 295C ہے یا نہیں ہے, قانون کا مجرم بن جاتا ہے یہ شخص. تو یہاں پر مذاق میں جو آپ نے گپ شپ میں جو بات کر دی ہے رجب بٹ صاحب, یہ بات آپ نے جو کی ہے اس حوالے سے لوگوں کا غصہ بجا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی, اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کی بات کو مانا جائے گا. یہ سٹیٹمنٹ آدمی کی جو لاسٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہی بات آفیشیل طور پر لی جاتی ہے اور وہی بات اس کو قبول کیا جاتا ہے. مثلا شریعت کے اندر یہ ہے, لا کے اندر بھی یہی بات ہونا چاہیے کہ جو شریعت کے اندر ہے, آدمی کا جو دوسرا قول ہے وہ پہلے قول کا ناسخ ہوتا ہے, یعنی پہلا قول اس کا منسوخ شمار ہوتا ہے اور دوسرا جو قول ہوتا ہے وہ اس کا ویلڈ ہوتا ہے. مثلا رجب بٹ نے اس کے بعد یہ کہا کہ جناب میں توبہ کرتا ہوں. اور ایک آدمی یقین کرے, ایک عزادار کبھی بھی رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. ایک وہ شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, گریا کرتا ہے, 40 پہ جاتا ہے, لوگوں کی خدمت کرتا ہے, وہ شخص گستاخ نہیں ہو سکتا. یہ بات تو طے ہے کہ رجب بٹ کو فکس کیا جا رہا ہے کہیں پر کسی خانے کے اندر, اس کو لا کر کے اس کی ایک خاص طور پر فکس کر دیا جائے. کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ایک پورا پاکستان کے اندر ایک مافیا ہے کہ جو بلیک میل کرتا ہے مذہب کے نام پر توہین رسالت کا الزام لگا کے. اس کا ایک پوری ایک چین ہے, اس پر کام بھی ہو رہا ہے, اور ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے اور فیک لگائے گئے, فیبریکیٹڈ ہے, جھوٹے من گڑت ہیں لوگوں کے اوپر الزام لگا کر توہین صحابہ, توہین رسالت کا, توہین قرآن کا, ان کی فیملی کو بلیک میل کرنا, لوگوں کو بلیک میل کرنا اور بتانا کہ جناب دیکھیں اس نے یہ کیا اور پہلے تم ساز باز کر لو, اور اس کے بہت سارے طریقے. تو بہرحال دوستو یہ ایک کام تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ رجب بٹ نے چونکہ قرآن مجید سامنے رکھا اور کہا کہ بھائی میں یہ قرآن سامنے رکھتا ہوں اور میں نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سوچ بھی نہیں سکتا, تو بھائی ماننا چاہیے نا اس کی بات کو. آپ کو بس اپنا ساؤنڈ سسٹم چلانا ہے اور بس دوسرے کے خلاف نکل گئے کہ یہ اس نے توہین کر دی ہے, فلاں کر دی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, ویڈیو سامنے آ رہی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے, یعنی یہ در حقیقت ان کو اپنا ذاتی غصہ ہے کہ جو اس کے اوپر نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گھر سے گھسیٹ کے نکالیں گے, یہ کر دیا, قانون عمل پہ لائے. تم ہوتے کون ہو کہ دوسروں کے اوپر قانون نافذ کرنے والے؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ تم لوگوں کے گھروں میں گھس کر اس کو فلاں سے نکالو گے؟ مان بھی لیے اگر ایک شخص نے ایسا کر دیا تو کیا تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم یہ کام کرو گے؟ اپنے آپ کو زیادہ مذہبی ثابت کرنے کے لیے, زیادہ مذہبی کہ جناب دیکھیں میرے اندر تو جنون بھرا ہوا ہے, میرے اندر تو ماشاءاللہ یہ ہے. خدا کی قسم اگر اسی شخص سے کہ جو اپنے جنون کا اتنا اظہار کر رہا ہے نا, اگر اس کے سامنے قرآن مجید رکھ دو, اس کو قرآن مجید بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھنا نہیں آ رہا ہوگا. ہاں نہیں ہمیں تو قرآن بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا, نماز کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے اپنی جان کے اوپر تو شریعت نافذ کرو, پھر جا کر دوسروں کے اوپر شریعت نافذ کرنے کی بات کرو. بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو 295 اس میں بہت سارے ابھی میں آپ کو دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی اگر ایک بندے نے رکھ دیا ہے نام, اور بلکہ اس کو تو مثال کے طور پر آپ نے اپنی دکانوں کا نام بسم اللہ رکھا ہوتا ہے, آپ نے اپنی, اور نیچے پھر ذرا دیکھ لیں کام سارا کون سا ہو رہا ہوتا ہے اس کے نیچے, چھتری کے نیچے. ایک آدمی, کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ داڑھی رکھ کر اس نے سنت لگا سجائی ہوئی ہے نا, اور وہ وہاں پہ پھر حرام کام کرے؟ لیکن نہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس بندے نے یہ کام غلط کیا ہے, تو اس بندے نے جو کام غلط کیا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. مثلا آپ کو اعتراض یہ ہونا چاہیے, سوال یہ ہونا چاہیے, آڈٹ ہونا چاہیے کہ رجب بٹ صاحب 295 تو آپ نے نام رکھ دیا, صحیح ہے, لیکن اندر جو چیز ہے وہ کس معیار کی ہے, کوالٹی اس کی ہے یا نہیں ہے؟ اس پر کب ہمارے یہاں گفتگو ہوگی کہ بھائی کوالٹی ہے یا نہیں ہے. یہ یعنی اگر پچھلی ویڈیو میں نے یہی بات کہی تھی کہ رجب بٹ صاحب کو اس پہ جو کیس بنتا ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے نماز کی ایکٹنگ کی, کیس یہ بنتا ہے کہ والدہ بلا رہی ہے پھر کیوں نہیں کیا, احترام والدہ. یہاں پر بھی یہ ہے
کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جناب رجب بٹ صاحب آپ نے نام رکھ دیا 295، اس سے تو پاکستان میں 295 سی اور لوگوں میں اویئرنیس جاتی کہ بھائی اچھا یہ ہے، مذہبی لوگوں کو اس طرح بھی لینا چاہیے تھا نا کہ اچھا یہ ہے، یہ قانون ہے کہ جس کی سزا موت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا قولا فعلا عملا، یہ اس کی سزا یہ ہے 295 سی۔ تو اس طرح تو اس برانڈ سے مزید اویئرنیس ہو رہی تھی، تو ہمارے لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خوش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کو فکس کرو۔ تو بہرحال دوستو، رجب بٹ کے جو میرے پاس مسئلہ آیا، مجھے بھیجا گیا، آپ کے تمام فین فالوورز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی توہین رسالت نہیں کی ہے، ہاں جو لوگوں کے خدشات ہیں کہ انہوں نے اقرار کیا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ایک آدمی اگر توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ کو بھی قبول کرنا چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں کسی کے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو اپنے پاس یہ طاقت رکھیں کہ اس کو معاف خدا نے کر دیا ہے یا نہیں کر دیا ہے۔